السلام علیکم دوستو، آپ سب نے وہ کہاوت تو سنی ہی ہوگی کہ خدا جب بھی دیتا ہے دیتا چپڑ پھاڑ کے ہے۔ تو آج ہم کچھ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، کچرے کے ڈبوں سے ہر کوئی دور ہی رہتا ہے اور ہم سب کو ان سے ناگواری سی ہوتی ہے، لیکن اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو کوڑے کرکٹ میں سے خزانے ملے ہیں، اور ان خزانوں کی وجہ سے ان کی قسمت چمک اٹھتی ہے اور ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ تو دوستو، لگژری برین کی اس نئی ویڈیو میں آپ کا تہہ دل سے خوش آمدید۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایک عورت کی جسے کچرے کے ڈھیر سے کروڑوں کی پینٹنگ ملی تھی۔ یہ پینٹنگ الزبتھ گبسن نامی عورت کو کچرے کے ڈھیر سے اس وقت ملی تھی جب وہ اپنے معمول کے مطابق مارننگ واک کے لیے جا رہی تھی، تو اسے سامنے ایک کچرے کا ڈھیر دکھائی دیا جہاں اسے ایک پینٹنگ بھی نظر آئی، اور اسے وہ پینٹنگ بہت پسند آ گئی اور اس لیے وہ اس پینٹنگ کو گھر لے گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد جب اس نے اس پینٹنگ کے بارے میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ پینٹنگ 1970 میں بنائی گئی تھی، جس کا ٹائٹل ٹریس پرسنجز تھا، اور یہ پینٹنگ اس وقت کے مشہور زمانہ آرٹسٹ روفینو تمایو نے بنائی تھی۔ اور بعد میں جب اس پینٹنگ کے بارے میں مزید تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ پینٹنگ $1 ملین کی تھی، اور اس کے مہنگے ہونے کی وجہ سے اسے چرایا گیا تھا، اور چور نے پولیس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسے کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا تھا۔ نمبر 2، نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ۔ دوستو، اس دنیا میں بہت سی ایسی بڑی بڑی کمپنیاں موجود ہیں جن کو اپنے ایک پرائیویٹ ریزن کی وجہ سے کچھ عرصے بعد اپنے نوٹ ضائع کرنے پڑتے ہیں، اور ایسا کرنے کے لیے وہ ان نوٹوں کو تھریڈر مشین میں ڈال دیتے ہیں جہاں ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اور بعد میں ان نوٹوں کو صفائی کرنے والے عملے سے اٹھوایا جاتا ہے تاکہ انہیں بعد میں جلا دیا جائے۔ 2012 میں ایک ایسا ہی واقعہ منظر عام پر آیا جہاں پر ایک صفائی کرنے والا ایسی ہی بہت ساری کمپنیوں سے یہ نوٹ اٹھا رہا تھا جنہیں بعد میں جلا دیا جانا تھا۔ اس دن اس نے دیکھا کہ سارے بیگز میں نوٹوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے، لیکن ان میں سے ایک بیگ ایسا تھا جس میں سارے پیسے ویسے کی ویسے ہی تھے، جو کہ شاید ان کمپنی والوں سے چھوٹ گیا ہوگا، اور اس بیگ میں رکھے ہوئے نوٹوں کی قیمت 85 لاکھ تھی۔ لیکن اس میں سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ اس نے یہ نوٹ خود نہیں رکھے، بلکہ وہ ان نوٹوں کے اصلی مالک کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا، اور اس نے یہ بات پولیس کو بھی بتا دی، لیکن پولیس بھی ان پیسوں کے اصلی مالک کو ڈھونڈ نہ سکی۔ شاید ان پیسوں کا اصلی مالک خود ہی سامنے نہیں آنا چاہتا تھا، اور جب بہت ساری کوشش کے باوجود ان پیسوں کا اصلی مالک نہیں ملا تو اس صفائی کرنے والے کو ہی ان پیسوں کا اصلی مالک بنا دیا گیا۔ نمبر 3، ایئرپورٹ کلینر۔ یہ بات ہے ساؤتھ کوریا کی، جہاں پہ ایئرپورٹ پر ایک آدمی صاف صفائی کا کام کرتا تھا۔ جب اس نے معمول کے مطابق ایک ڈسٹ بن خالی کرنے کے لیے اٹھایا تو اس کا وزن اس آدمی کو بہت ہی زیادہ محسوس ہو رہا تھا، اور جب اس نے وہ ڈسٹ بن خالی کی تو اس میں سے ایک اینٹ جیسی باری چیز نکلی جو کہ ایک رومال میں لپٹی ہوئی تھی۔ جب اس نے اس رومال کو کھول کر دیکھا تو اس میں گولڈ کی اینٹ تھی، اور اس صفائی کرنے والے نے یہ اینٹ ایئرپورٹ سٹاف کو دے دی۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ ایئرپورٹ پر سمگلنگ کی جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے یہ اینٹ چھپانے کے لیے اس ڈسٹ بن میں رکھ دی ہو، لیکن اصل حقیقت آج تک کسی کو معلوم نہیں ہوئی۔ ایئرپورٹ والوں نے اس اینٹ کے اصلی مالک کو بہت ڈھونڈا، لیکن وہ نہیں ملا۔ شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس اینٹ کا مالک خود ہی سامنے نہ آنا چاہتا ہو۔ کچھ عرصے بعد اس اینٹ کا اصلی مالک نہیں ملا تو یہ ایئرپورٹ سٹاف نے یہ اینٹ اس صفائی کرنے والے کو دینے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت اس سونے کی اینٹ کی قیمت $3,27,000 تھی۔ نمبر 4، ہائی وے کلینر۔ دوستو، آپ نے کبھی ہائی وے پر سفر کرتے ہوئے روڈ کے ساتھ پڑے ٹائرز کو تو دیکھا ہی ہوگا،
اور ہائی وے کلینر ان ٹائرز کا خیال بھی رکھتے ہیں، اور اگر روڈ پر کسی گاڑی سے ٹائر گر جائے تو وہ اسے بھی ہٹاتے ہیں۔ لیکن کیا ہوگا کہ اگر ایسے ہی کسی روڈ پر گرے ٹائر میں سے 1.5 کروڑ کی رقم مل جائے تو جسے وہ ٹائر ملا ہوگا اس کے تو باغ کھل گئے ہوں گے۔ ایسا ہی ایک واقعہ انٹرسٹیٹ انڈیا میں پیش آیا۔ اس رقم کو ان ٹائرز میں کس نے رکھا تھا اور کیوں رکھا تھا، اس کے بارے میں آج تک کوئی نہیں جان سکا، لیکن یہ رقم اس ہائی وے پر ان دو صفائی کرنے والوں کو ملی، جس کے بعد انہوں نے یہ رقم پولیس کو دے دی۔ اور دوستو، اگر اس رقم کو کوئی بھی کلیم نہیں کرتا تو یقیناً یہ رقم ان دونوں کو ہی مل جائے گی۔ نمبر 5، کچرے کے ڈھیر سے ملا کروڑوں کا موتی۔ یہ بات ہے فلپائن کی، جہاں پہ ایک سمندر کے ساتھ ایک کچرے کا ڈھیر ہے جس کا نام سموکی ماؤنٹین ہے۔ ایک دن ایک مچھوارا جب مچھلیاں پکڑنے گیا تو وہاں پہ اسے ایک بلیک کلر کا ایک پتھر نظر آیا۔ جب اس نے اس پتھر کو کھولا تو اس میں سے ایک موتی ملا۔ وہ مچھوارا اتنا سادہ تھا کہ اسے یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ موتی اصلی تھا یا نکلی، اور وہ اس موتی کو اپنے گھر لے گیا، اور کافی عرصے تک وہ موتی اس کے گھر میں ویسے ہی پڑا رہا۔ لیکن ایک دن اچانک اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور اس کے گھر کا سارا سامان جل کر راکھ ہو گیا، سوائے اس سامان کے جو اس نے گھر سے پہلے ہی نکال لیا تھا۔ اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مالی حالت کافی خراب ہونے لگی، اور اب اس نے اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے اپنے گھر کے سامان کو بھی بیچنا شروع کر دیا۔ اور تب ہی اس کی نظر اس موتی پر پڑی، اور وہ اس موتی کو لے کر ایک دکاندار کے پاس چلا گیا۔ دکاندار نے اسے کچھ ایسا کہا جس سے مچھوارے کے ہوش ہی اڑ گئے اور وہ ہکا بکا ہو کر رہ گیا۔ دکاندار نے اس سے کہا کہ اس موتی کی قیمت 1 کروڑ روپے ہے۔ تو دوستو، کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ گھر میں یہ فضول پڑا ہوا موتی اتنا قیمتی ہو سکتا ہے، اور اس موتی کی وجہ سے وہ کروڑ پتی بن گیا تھا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔